والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے کہ اللہ کے کسی نام کو ہم جو ہے فوکس کر کے اس کے نام سے ہم کچھ مانگے یا اس کے کسی نام کی ہم عبادت کریں، یہ بالکل صحیح نہیں۔ عبادت اللہ کی ہونا ہے، اللہ کے نام کی عبادت نہیں کرے۔ اللہ کا ایک نام ہے رزاق، روزی دینے والا۔ رزاق جو اللہ کا نام ہے، تو مجھے روزی دے، اس طرح نہیں بول سکتے، بلکہ رزق دینا یہ اللہ کا نام ہے۔ اللہ سے ہم کہیں گے کہ اللہ تو روزی دیتا ہے، ہمیں بھی روزی دے۔ نام کی پوجا نہیں ہوگی، نام سے دعا نہیں مانگا جائے گا، نام کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھا جائے گا کہ اس نام سے، یعنی جسٹ نیم سے کچھ ہونے والا ہے۔ جس کا نام ہے وہ کرے گا۔ اللہ کے کسی بھی نام سے ہم پکاریں، اللہ کرے گا۔ اللہ کا ایک نام ہے حافظ، حفاظت کرنے والا۔ اب وہ نام لکھ کر کے آدمی جیب میں رکھ لے کہ میری حفاظت ہوگی، یہ ایک طرح کا شرک ہے۔ عام طور پہ لوگ جو ہے نا بڑے بڑے تختیوں میں کچھ لکھ کر لگانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے نا، قرآن آپ لٹکائیں گے یہ سوچ کر کہ جسٹ اس کے ان باتوں سے ہمیں کچھ فائدہ ہوگا، نہیں۔ قرآن کے پڑھنے سے، پھر قرآن پڑھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کرنے سے فائدہ ہوگا۔ اصل میں جتنے بھی اللہ کے نام ہیں نا، ایک ایک نام کو غیروں نے اسے کوئی شخصیت دے کر کے اس نام ہوتا ہے۔ جسٹ بارش برسانا اللہ کی صفت ہے۔ هو الذی یریکم البرق وینزل من السماء ماء، آسمان سے پانی اتارنا یہ اللہ کی صفت ہے، ایک نام ہے۔ دو غیروں نے اس کو وان دیوڑ کے نام سے بنا دیا۔ اللہ کی ایک صفت کو الگ کر کے اسی کی پوجا شروع۔ بارش وغیرہ نہیں ہوتی ہے تو اس نام کہ کیا کیا وہ لوگ کرتے ہیں، ہم لوگ کیا کریں گے؟ بارش نہیں ہو تو نماز پڑھیں گے، اللہ سے دعا کریں گے، یہ کہیں گے کہ اللہ بارش کا برسانا تیرا کام ہے، اسقنا اغثنا، اے اللہ تو بارش برسا۔ اس نام سے ہم نہیں کریں گے، یہ خاص طور پر۔ سبح اسم ربک الاعلی فسبح باسم ربک العظیم، یہ دو آیتیں ہیں۔ ایک تو سبح اسم سورہ اعلیٰ کی پہلی آیت ہے، اور دوسری آیت ہے سورہ واقعہ کی آخری آیت ہے۔ اس میں کیا فرمایا اللہ؟ تم اپنے رب کے نام کی تسبیح کرو۔ اللہ یہ نہیں فرمایا کہ تم میری تسبیح بیان کرو، میری بزرگی بیان کرو، تم یہ کہو کہ اے اللہ تیرے اندر کوئی کمی نہیں ہے، ہر کمی سے تو پاک ہے، یہی۔ لیکن قرآن میں آیت کیا ہے؟ میرے نام کی پاکی بیان کرو۔ لیکن اس کا ارتھم کیا ہے؟ جب یہ دو آیتیں نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے اس کا جواب کیا دیا؟ رکوع میں سبحان ربی العظیم رکھا، فسبح باسم ربک العظیم سے یہ نکلا ہے۔ رکوع میں جو ہم پڑھتے ہیں، اللہ تو یہ کہتا ہے میرے نام کی پاکی بیان کرو،
لیکن اللہ کے نبی نے پاکی کس کی بیان کی؟ نام کی نہیں، اللہ کی پاکی بیان کی۔ سبحان ربی العظیم، بہت عظمت والا ہے میرا رب اور میں اس کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ اسی طرح سبحان ربی الاعلی، سجدے میں اللہ نے کیا کہا؟ سبح اسم ربک الاعلی، تمہارے عظیم اور بہت ہی بلند اور بڑی شان اللہ جو ہے اس کی تم پاکی بیان، اس کے نام کی پاکی بیان کرو۔ اللہ کے نبی نے ہمیں کیا بتایا؟ یہ نہیں کہا کہ میں جو ہے اے اللہ تیرے نام کی پاکی بیان کرتا ہوں، نہیں، تیری پاکی بیان کرتا ہوں۔ تو یہ فرق ملحوظ رکھنا ہے۔ بہت سارے لوگ اس لیے گمراہ ہوئے ہیں کہ اللہ کا کوئی نام لے کر، اللہ کی کوئی صفت کو اسے ایک الگ یہ دے کر کے اسی کو پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں اسی طرح سے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کی صفت کو یاد کر رہے ہیں۔ اللہ کی صفت آپ بول سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں، اس کا حوالہ دے سکتے ہیں، لیکن فوکس اس پہ کر کے یہ نہیں کہہ سکتے ستار جو کہ اللہ کا نام ہے، پردہ دری کرنے والا، اے اللہ کے نام جس کا مطلب ہے پردہ دری کرنا، عیبوں کو چھپانا، تو میری پردہ دری کر، اے نام نہیں کر، اللہ سے کہہ سکتے اے اللہ آپ میری پردہ دری کیجیے، میرے عیبوں کو چھپائیے دوسروں سے، یہ ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے صاف طور پر یہ بتا دیا کہ ہونا کیا ہے۔ اب دیکھو ہم لوگ ایک پنجہ بناتے ہیں، پنجہ کس کا ہے؟ حضرت حسین کا نام آتے ہی وہ پنجہ ہو گیا۔ اگر حضرت حسین زندہ بھی ہیں، ان کے زمانے کے جو لوگ ہیں ان کو بھی کوئی یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ جا کر حضرت حسین سے کچھ مانگے۔ دنیا کی چیزیں تو ہم سب سے مانگ سکتے ہیں، پیسے ہو گئے، کوئی کھانے پینے کی چیزیں ہو گئی جو آدمی کے کنٹرول میں ہے، میرے پاس جو ہے وہ کوئی بھی آ کر مجھ سے مانگ سکتا ہے، لیکن جو میرے کنٹرول میں نہیں ہے، جو غیبی چیزیں ہیں، وہ میں اور سب اللہ سے مانگیں گے۔ ہم جا کر کے حضرت حسین سے یہ نہیں کہہ سکتے، اگر وہ زندہ بھی ہیں، کہ مجھے بچے دے دو، ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، میری یہ مراد پوری کرو، وہ زندہ ہو تب بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن مسلمانوں کی غفلت یہ ہے کہ ان کی شہادت کے بعد ان کے نام کے پنجے بنا کر ان کے پاس جا کر کے اس کو پوجا کر رہے ہیں، ان سے منتیں مانگ رہے ہیں، جو کہ ان سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اللہ کے نام سے ہم نہیں مانگ سکتے ہیں، اللہ کے نام کا حوالہ دے کر اللہ سے تو مانگ سکتے ہیں۔ اے معاف کرنے والے تو ہمیں معاف فرما، اے روزی دینے والے تو ہمیں وافر مقدار میں روزی عطا فرما، ہمارے حالات کو ٹھیک کر دے، مشکلوں کو دور کرنے والے اے اللہ، یہ اللہ کا نام ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا ہے۔ اللہ کسی کو مال و دولت سے نوازنا چاہے، ساری دنیا مل کر نہیں روک سکتی۔ تو اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کے جو نام ہیں، جو صفات ہیں، اسے واسطہ بنا کر، وسیلہ بنا کر اللہ سے مانگ سکتے ہیں، ڈائریکٹ ان ناموں سے نہیں مانگ سکتے۔ یہ اللہ کے ناموں کے بارے میں یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ اے اللہ کا ہاتھ ہماری حفاظت فرما نہیں کہہ سکتے آپ۔ قرآن میں اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے نا، بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یہودیوں نے کہا، یعنی کہ جس طرح ایک انسان خوب کھول کر کے دیتا ہے، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ کے ہاتھ تو کھلے، وہ بہت نوازتا ہے۔ تو کیا ہم اللہ کے ہاتھ مجھے دے دو نہیں مانگ سکتے؟
اللہ سے مانگیں گے، اے اللہ تیری شان ہے، تیرے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ہماری بھرپور مدد فرما۔ یہ جو فرق ہے اسے یاد رکھنا چاہیے۔ دنیا میں بہت ساری قومیں گمراہی اور شرک کی طرف اسی جائے، اللہ کا کوئی چیز ہے، غیروں میں دیکھو یہ اللہ یعنی فلاں کا کی یہ جگہ ہے، فلاں کا یہ منکا ہے، فلاں کا ڈھمکا ہے، وہاں پر لوگ جاتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی نشانی نہیں چھوڑی۔ بعد میں اس درخت کو کاٹ دیا گیا جس درخت کے نیچے اللہ کے نبی نے حلف لیا تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر سارے مسلمانوں سے جو آپ نے اوپندم جو کیا تھا، بیعت جو لی تھی، بعد میں کچھ بیوقوف آ کر کے اس درخت کے پاس ہی کچھ کرنے لگ جائے، اس درخت کو کاٹ دیا گیا۔ اس طرح کی کوئی نشانی نہیں چھوڑی گئی، ورنہ لوگ یہ تو اللہ کے نبی کے بیٹھنے کی جگہ ہے، یہ فلاں بزرگ کے بیٹھنے کی جگہ ہے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ وہ بزرگ تمہارا کچھ نہیں کر سکتے، وہ جو بیٹھا ہے وہ جگہ آپ کو کیا کرے گی؟ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر سب کچھ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہوتا تو اپنے چچا کو سب سے پہلے ایمان سے نواز دینا۔ ریکویسٹ پہ ریکویسٹ کرتے جا رہے ہیں، انتقال کے وقت جا کر کے بات کر، کچھ نہیں۔ جو کچھ ہے وہ اللہ کی ذات کرنے والے، جو کچھ اللہ کرے گا اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا ہے۔ آپ حوالہ دے سکتے ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے جو بہترین نام ہے ان ناموں سے آپ اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ دعا کرو تو اللہ کے خوبصورت نام لے کر کے، اے رحمان ہم پر رحم فرما۔ رحمان کون ہے؟ اللہ ہے۔ چونکہ رحم جو ہے اللہ کی صفت ہے، اس لیے اے اللہ کی رحمت تو ہم پر رحم فرما نہیں کہہ سکتے۔ تو ناموں کو ڈائریکٹ پکارنا عبادت کے لیے ہو۔ اب آپ جو ہے اپنے گھر میں یا اپنی گاڑی میں پرس میں آیت الکرسی لگ کر لگائیں۔ آیت الکرسی ہے، اللہ کی آیت ہے، وہ آیت ہمیں فائدہ دے سکتی ہے۔ یہ غلط ہے۔ اس آیت کو جب آپ پڑھیں گے اللہ پر فوکس کر کے، توجہ فرما کر کے، یہ قرآن کی عظیم آیت ہے، اس میں اللہ کے بہت سارے صفات بیان کیے گئے ہیں، اس کو میں نماز کے بعد پڑھوں گا یا جب موقع ملے گا میں پڑھوں گا تو اللہ مجھے جو ہے حفاظت کرے گا، اس کا بدلہ دے گا۔ اس نیت سے خالی گچب رکھ لے تو بس۔ اسی لیے تعویذ کے لٹکانے کو شرک کہا گیا ہے۔ کوئی چیز لکھ کر کے جو لگاتے ہیں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ شرک اسی طرح سے شروع ہوتا ہے۔ بہت سارے علماء لکھ کر دیں گے آپ کو، بہت سارے بڑے لوگ لکھ کر دیتے، سب جھوٹ ہے، غلط ہے، دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں۔ نہ اللہ کا نام آپ رکھ کر کے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ نام جو ہے آپ کو کرے گا۔ اتنا ایزی ہوتا، ہر ایک بھی نہ کوئی تو نام لے کر تو رکھے گا ہی۔ تو اللہ کے ناموں کی نہ عبادت ہوگی، نہ اللہ کے ناموں کی طرف ڈائریکٹ جو ہے توجہ ہم کر سکتے نہیں۔ ہماری ساری توجہ، سارا فوکس اللہ کی طرف ہوگا، اور اللہ کے جو صفات ہیں، جو نام ہے، اسے ہم ذہن میں رکھ کر اللہ سے مانگیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی اور ایمان کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا